Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نبيا والآدم بين الروح والجسد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہو نہ گستاخی اس سے میں ڈرتا ہوں، ہو نہ گستاخی اس سے میں ڈرتا ہوں، کلہائے عقیدت جو ہے میں پیش کرتا ہوں. آپ کی ذات ہی کچھ ایسی عالی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا پس و پیش کرتا ہوں. چھوٹا ہوں بڑی بات ڈرتے ڈرتے کہتا ہوں، میں شفاعت کا مطالب اسی کی خواہش کرتا ہوں. حاضرین محترم، سامعین مکرم، میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور اسلامی بھائیوں، میں اس بات کا اپنے دل سے اعتراف کرتا ہوں کہ میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں. سیکھنے سکھانے کا زمانہ ہے. یقیناً الانسان مرکب من الخطأ والنسیان کے تحت مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، اس لیے آپ مصلحین امت سے عاجزانہ التماس کرتا ہوں کہ میری خطاؤں کو درگزر کرتے ہوئے میری اصلاح فرمائے. میرے بھائیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے جو موضوع لے کر آیا ہوں وہ موضوع بہت ہی حساس موضوع ہے. یہ کوئی ایسا موضوع نہیں ہے، بلکہ یہ اتنا طویل راستہ ہے جس کی کوئی حد نہیں. یہ ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں. یہی تو وجہ ہے کہ آج تک کوئی محدث، کوئی مفسر، کوئی مقرر، کوئی قلمکار و فنکار، کوئی مدبر یہ دعویٰ نہیں کر سکا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے انداز میں احاطہ کر لیا. دوستو، یقین جانو، اگر یہ زمین و آسمان وما فیہا، یعنی اس کے درمیان جو چیزیں ہیں سارے مل جائیں اور دنیا میں جتنے سمندر ہیں سارے کے سارے سمندر کو، پانی کو روشنائی بنا لیا جائے، اور دنیا میں جتنے درخت ہیں اور سارے کے سارے درخت کو، درخت کے پتے کو، درخت کو قلم بنا لیا جائے، اور پوری دنیا مل کر بیٹھ جائے، میرے نبی کی سیرت بیان کرنے لگے، میرے نبی کی شان سیرت لکھنے لگے، تو خدا کی قسم یہ سمندر کے پانی خشک ہو سکتے ہیں
یہ درخت کے پتے ختم ہو سکتے ہیں لیکن میرے نبی کی شان سیرت شان رسالت بیان نہیں کر سکتے. تو میرے بھائی پھر میری کیا مجال ہے کہ میں اس قاضی کملے والے کی شان سیرت بیان کروں؟ کیونکہ سیرت رسول پاک پر کچھ لب کشائی کرنا ایسا ہے جیسا کہ سورج کے سامنے چراغ جلانا. ہاں مجھے اس موقع پر حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ اشعار یاد آتا ہے جو انہوں نے اپنی مجبوری ظاہر کرتے ہوئے کہا تھا کہ ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میری کیا مجال ہے کہ میں شان رسالت پر لب کشائی کروں. ہاں ذکر رسول سے میں اپنی بات کی ضرور مدح سرائی کی ہے. میرے بھائی آج مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کہاں سے بات شروع کروں. آیا ان عجائبات و معجزات کا تذکرہ کروں جو آپ کے پیدائش کے خبر یہ بتا رہے تھے کہ عالم کے انسانوں، اے زمین کے مسلمانوں انسانوں، خبردار اس روئے زمین پر ایک نرالی شخصیت پذیر ہونے والی ہے. ایک نرالی شخصیت اس دنیا میں پیدا ہونے والی ہے. یا میں اپنے نبی کی ولادت باسعادت کو موضوع گفتگو بناؤں، یا میں اپنے نبی کے آسمان کی سیر کا تذکرہ بیان کروں، یا شق القمر کا معجزہ بیان کروں، یا میرے نبی کے انگلیوں سے چشمہ جاری ہونے والا واقعہ دہراؤں، یا لیلۃ الجن کا واقعہ بیان کروں، یا میں اپنے نبی کے تاریخ کے دردناک حالات کو میں آج لوگوں کے سامنے بیان کروں، یا ابو جہل کے ہاتھوں سے کنکریوں کو کلمہ پڑھانے والا واقعہ بیان کروں جس کو نظم میں یوں کہا گیا ہے کہ کنکریاں جو ابو جہل لایا سرکار نے کلمہ ان سے پڑھوایا، پھر وہ بدبخت ایمان نہیں لایا، پھر وہ دین سے بھاگا دم. میرے بھائی اور اس وقت جو بھی ہوگا میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے آپ ابتدا اپنی نشر کی طرف آئیے تو رب الجلال نے اس پیدا کرنے والے نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ خود میرے نبی کا فرمان ہے. میرے نبی فرمایا کرتے تھے اول ما خلق اللہ نوری، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا ہے. ہاں دوسرے مقام پر میرے نبی فرماتے ہیں کنت نبی والآدم بین الروح والجسد، کہ میرے نبی تھا جس وقت حضرت آدم علیہ السلام روح اور بدن کے درمیان میں تھے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میرے اللہ نے ساری دنیا کو پیدا کرنے سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا ہے. خود میرے نبی فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری. میرے بھائی میں اپنے نبی کی شان رسالت سے آپ کو کیا بتاؤں؟ میرے نبی سب سے زیادہ عظمت والے ہیں، میرے نبی سب سے زیادہ اہمیت والے ہیں. میرے نبی ابھی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے، لاکھوں کروڑوں ارب خرب میرے نبی کو اس دنیا میں آنے کو ٹائم ہے، وقت ہے، لیکن پھر بھی میرا اللہ بتا رہا ہے لوگوں ایک نبی اس دنیا میں آنے والا ہے، اس نبی سے میں بہت زیادہ پیار کرتا ہوں. خدا کی قسم میرے بھائی اگر میرے اللہ کو اس نبی کو یعنی میرے نبی کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو خدا کی قسم اس دنیا کو پیدا نہ فرماتے. حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں، وصیت کرتے ہیں اپنے پیارے بیٹے رشید علیہ السلام کو آخری وقت ہے وہ فرماتے ہیں اپنے بیٹے سے رشید کیا تجھے پتا بھی ہے، کیا تجھے خبر بھی ہے کہ تیری پیشانی میں تیرے ماتھے پہ اتنی چمک کس چیز کی ہے؟ تو رشید علیہ السلام اللہ علمی کا اظہار کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میرے ابا جان مجھے نہیں معلوم، آپ ہی بتا دیجئے. تو حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے رشید سے فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے یہ کوئی ایسا ویسا نور نہیں ہے، یہ کوئی ایسی ویسی چمک نہیں ہے، بلکہ یہ اس ذات اطہر کا نور ہے جس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے کے سارے جہان کو پیدا فرمایا ہے.
نبی کو اس شخص کو اس دنیا میں پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میرا اللہ کسی بھی چیز کو پیدا نہ فرماتے۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اپنے والد محترم سے فرماتے کہ میرا ابا جان کا بیٹے کا رتبہ باپ سے زیادہ ہو سکتا ہے؟ تو آدم علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں میرے بیٹے ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے، ان کو تو چھوڑو، ان کی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی چیزیں عطا فرمائی ہیں جو مجھے بھی نہیں ملی۔ ذرا میرے بھائی غور سے سنیے، آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے پیارے بیٹے، اول تو یہ کہ میرے سے ایک گناہ ہوا، میرے سے ایک خطا ہوئی، اس خطا کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جنت سے نکال دیا، مجھے جنت سے بھگا دیا۔ لیکن ان کی امت ہزاروں گناہ کرے گی، لاکھوں گناہ کرے گی، کروڑوں گناہ کرے گی، پھر بھی وہ جنت میں جائے گی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جانوں اور مالوں کے بدلے جنت کو فروخت کر دیا ہے۔ تو میرے بھائی کا اللہ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے جانوں اور مالوں کے بدلے جنت کو فروخت کر دیا ہے، جنت کو بیچ دیا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں میرے بیٹے، میرے سے ایک گناہ ہوا، میرے سے ایک خطا ہوئی، چھوٹی سی میرے سے بھول ہوئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری مشہوری کر دی، پورے کے پوری دنیا کو بتا دیا۔ وہ قیامت تک میرا اللہ بتاتا رہے گا کہ آدم نے میری نافرمانی کی، آدم نے میرے حکموں کو توڑا۔ لیکن اے میرے بیٹے، ان کی امت لاکھوں گناہ کرے گی، کروڑوں گناہ کرے گی، لیکن پھر بھی ان کی گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ پردہ پوشی کریں گے، ان کی امت کے گناہ کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرے گی۔ لیکن میرے سے ایک گناہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشہوری کر دی، قرآن کریم کے اندر فرما دیا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، کہ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، جو کہ قیامت تک آتا رہے گا، قرآن کریم کو پڑھتا رہے گا، اس کے معنی اور تفسیر کو پڑھتا رہے گا۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ پھر آدم علیہ السلام اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے، میرے سے ایک غلطی ہوئی، میرے سے ایک خطا ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خطا کی وجہ سے مجھے 40 سال تک رلاتا رہا، میرے دعا کو قبول کرنے کے لیے اللہ سے دعا کرتا رہا یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، میرے سے غلطی ہو گئی۔ لیکن میرے بیٹے، اس امت محمد جو امت آئے گی، اس نبی کی جو امت ہوگی، کروڑوں گناہ کرے گی، ایک بار سے ہاتھ اٹھائے گی اور کہے کہ یا اللہ میں توبہ کر رہا ہوں، میرے توبہ کو قبول فرما، میرا اللہ فوراً اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا۔ پھر میں آدم علیہ السلام فرماتے اپنے بیٹے سے شیش، میرے سے ایک گناہ ہوا، ایک خطا میرے سے ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے میری بیوی حوا سے الگ کر دیا، جدا کر دیا، لیکن اس کی امت لاکھوں کروڑوں گناہ کرے گی، لیکن کبھی بھی میرا اللہ اس کی بیوی سے اس کو الگ نہیں کرے گا، جدا نہیں کرے گا۔ کہ بھائی ہماری ایک اہمیت ہے، امت محمد کی ایک اہمیت ہے۔ کیوں اہمیت ہے؟ ہم نماز زیادہ پڑھتے نہیں، گناہ کم کرتے نہیں، سب سے زیادہ ہم گناہ کرتے ہیں۔ کیوں ہماری اہمیت ہے؟ اس لیے کہ ہم نبی آخر الزمان شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ یہ نبی ہم کو ویسے ہی نہیں مل گیا، اس نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا گیا ہے۔ کون مانگے ہیں؟ ہم نہیں مانگے، ہمارے دادا ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے نبی کو مانگ کر لیے ہیں۔ کیسے مانگے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ انک انت العزیز الحکیم۔ ہمارے رب تو ان میں سے ایک رسول کو مبعوث فرما جو ان میں سے تیری کتاب حکمت کو لوگوں کے پاس بتائے سنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً تو غلبہ والا ہے۔ میرے بھائی کتابوں کے اندر آتا ہے ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں اے ابراہیم تو خانہ کعبہ کی تیاری کر، خانہ کعبہ کو تیار کر، بیت اللہ کی تیاری کر، اور جب اس کو تیار کر لے گا
اس کے بعد تو مجھ سے جو چیز مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا۔ میں آپ کو یہ واقعہ کیوں سنا رہا، میں آپ کو آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیوں بیان کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے ربیع الاول کا مہینہ ہے، یہ مہینے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، فضیلت ہے۔ ویسے تو میرے بھائی سارے کے سارے مہینے اہمیت والے ہیں، فضیلت والے ہیں، سارے مہینے ہی اللہ کے ہیں، لیکن ہمارے نبی کی پیدائش نے اس مہینے کو 4 چاند لگا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم کو فرماتے خانہ کعبہ کی تیاری کر، اس کے بدلے میں تم مجھ سے جو چیز مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا۔ کتابوں میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے خانہ کعبہ کی تیاری کرنے میں لگ جاتے ہیں، شروع کر دیتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام ان کے بیٹے چھوٹے ہوتے ہیں، وہ بھی عید اٹھا کر اپنے والد محترم کو دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تیاری میں لگ جاتے ہیں، دونوں باپ بیٹے کعبۃ اللہ کی بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں۔ جب بیت اللہ تیار ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ابراہیم میرا خلیل میرا دوست، واقعی تو نے مجھے خوش کر دیا، تو نے میری نافرمانی نہیں کی، تو نے میری فرما برداری کی، تو نے مجھے خوش کر دیا ہے، آج میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ ابراہیم آج تو مجھ سے جو چیز مانگے گا میں وہ چیز تجھے عطا کروں گا۔ یہ بات سن کر میرے بھائی ابراہیم علیہ السلام خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ میں مانگوں۔ میرا اللہ کہتا ہے ابراہیم میرا خلیل میرا دوست تو مانگ تو صحیح، کیا چیز مجھے سے مانگے گا؟ ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہو کر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں، چھوٹے اسماعیل بھی ہوتے ہیں، دونوں باپ بیٹے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام آمین کہتے ہیں، کیا مانگتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج میں تجھ سے وہ چیز مانگ رہا ہوں جو تیرے پاس بھی ایک پیس ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج میں تجھ سے وہ پھول مانگ رہا ہوں جو تیرے باغ میں بھی ایک ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج میں تجھ سے وہ ہیرا مانگ رہا ہوں جو تیرے پاس بھی ایک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج میں تجھ سے وہ موتی مانگ رہا ہوں جو تیرے سمندر میں بھی ایک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے میری مراد نبی آخر الزمان شہنشاہ عالم سارے جہاں کے سردار ہمارے نبی آنے والے نبی آخر الزمان شہنشاہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نبی کو یہ آج سے مانگ رہا ہوں جس کے صدقے میں تو نے ساری کے ساری چیزوں کو مجھے فرمایا ہے۔ زمین پیدا کیا، آسمان پیدا کیا، ہوا سمندر درند پرند جھرند جھرند ساری کی ساری چیزوں کو جس کے صدقے میں تو نے پیدا کیا ہے، اس نبی کو آج میں تجھ سے مانگ رہا ہوں۔ میرے بھائی جب یہ دعا ابراہیم علیہ السلام مانگتے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ابراہیم تو نے واقعی مجھ سے بہت بڑی دولت مانگ لی ہے، واقعی تو نے مجھ سے بہت بڑی دولت مانگ لی، لیکن میرا وعدہ ہے میں تجھے دوں گا، میں تجھے عطا کروں گا۔ ابراہیم جا، تیرے ہی نسل میں تیرے ہی خاندان میں میرا آخری نبی آئے گا، میں جس سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں اتنا میں کسی نبی سے پیار نہیں کرتا، وہ نبی میں تیرے نسل تیرے خاندان میں پیدا فرماؤں گا۔ ہاں میرے بھائی اسماعیل علیہ السلام سے میرے نبی کا نسل چلتا ہے۔ آدم ابراہیم علیہ السلام کے 3000 سال بعد 3000 سال بعد ابراہیم علیہ السلام کے 3000 سال بعد میرے نبی اس دنیا میں تشریف فرماتے ہیں۔ خود میرے نبی فرمایا کرتے تھے لوگوں میں اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور اپنی والدہ کا خواب ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ میرے بھائی ذرا سوچو تو صحیح میرے نبی کا کیا مقام ہے، میرے نبی کی کیا شان ہے، اس کی برکت سے ہماری امت محمد کی شان ہے۔ ہم کتنے بھی گناہ کریں گے اللہ سارے کے سارے گناہ کو معاف فرما دے گا، لیکن ہم توبہ کرنے والے بنے تو صحیح۔ میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں، میں اپنی نبی کی پیدائش کا واقعہ نہیں سنا رہا، میرے نبی کی پیدا بھی نہیں ہوئے، میرے نبی کے آنے والی وقت ہے، ٹائم ہے، میرے نبی کے آنے سے پہلے یہ سارا کا سارا معجزہ ہو رہا ہے۔
یہ سارے ایسے واقعہ ہو رہے ہیں۔ میں نبی کے دادا حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ ایک دن انہوں نے خواب دیکھا، وہ بستر پہ لیٹے ہوئے تھے، انہوں نے خواب دیکھا کہ ان کی پشت سے چاندی کی ایک زنجیر نکلتی ہے، اس زنجیر کا ایک کنارہ آسمان پر ہوتا ہے، دوسرا کنارہ زمین پر ہوتا ہے، تیسرا کنارہ مشرق میں ہوتا ہے، چوتھا کنارہ مغرب میں ہوتا ہے۔ عبد المطلب فرماتے ہیں وہ زنجیر کو دیکھ کر میں پریشان ہو گیا، کہ وہ زنجیر دھیرے دھیرے ایک خوبصورت درخت کے شکل میں منتقل ہو جاتا ہے۔ جب وہ ایک درخت کے شکل میں منتقل ہوتا ہے تو عرب اور عجم کے کچھ لوگ اس کو سجدہ کرنے لگتے ہیں، اس کی عبادتیں کرنے لگتے ہیں، اس کی باتوں کو ماننے لگتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ عرب کے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس درخت کو کاٹنے کی فکر میں لگ جاتے ہیں، اس درخت کو کاٹنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں، تدبیریں کرتے ہیں، ہر وقت اس درخت کو کاٹنے کی فکر میں لگے ہی رہتے ہیں۔ لیکن اس درخت کے پاس ایک خوبصورت نوجوان کھڑا ہوتا ہے جو ان لوگوں کی آنکھیں پھوڑ دیتا ہے، کمر توڑ دیتا ہے اور بھی ان لوگوں کو برا حشر کرتا ہے۔ تو عبد المطلب فرماتے ہیں میری بھی خواہش ہوئی کہ میں اس درخت کو جا کے پکڑوں، لیکن جب میں نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا تو میرا ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچ سکا۔ جب خواب کی تعبیر کسی سے پوچھا گیا، وہ فرماتے ہیں خواب کی تعبیر بتانے والے عبد المطلب سے فرماتے ہیں عبد المطلب خوشخبری ہے کہ تمہاری نسل میں تمہاری وجہ سے آخری نبی پیدا ہونے والے ہیں، آخری زمان نبی دنیا میں آنے والے ہیں۔ اے عبد المطلب جو تم نے خوبصورت درخت کو دیکھا تھا وہ نبی آخری نبی ہیں، اور جو لوگ عرب اور عجم کے لوگ جو ان کی عبادت کر رہے تھے، ان کو سجدہ کر رہے تھے، وہ لوگ ان کے ماننے والے تھے، وہ امت محمد تھے، اور جو لوگ اس درخت کے کاٹنے کے چکر میں لگا ہوا تھا وہ مکہ اور مدینہ کے کفار و مشرکین تھے۔ اے عبد المطلب ایک خوبصورت نوجوان جو درخت کے پاس کھڑا تھا وہ فرشتہ تھا، اوپر والا اللہ تبارک و تعالیٰ اس نبی کی حفاظت کر فرشتے کو مقرر فرمائیں گے۔ لیکن اے عبد المطلب بدقسمتی تمہاری کہ اس نبی کے دین کو تم نہیں پا پاؤ گے، اس نبی کا دین تمہاری قسمت میں نہیں ہے۔ میرے بھائی دیکھو تو صحیح، ہمارے نبی ابھی اس دنیا میں نہیں آئے، میں نبی کے آنے سے پہلے یہ سارا کا سارا کرشمہ، یہ سارا کا سارا معجزہ، یہ سارے کے سارے چیزیں ہو رہے ہیں۔ کتابوں میں آتا ہے جب میرے نبی کے والد محترم عبداللہ کی پیدائش ہوتی ہے تو ملک کے شام میں کوڑام لگ جاتا ہے، وہاں کے یہودیوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ نبی آخری زمان آنے والے ہیں، شہنشاہ عالم آنے والے ہیں، جس نبی کو میرے اللہ نے آخری بنایا ہے وہ نبی آنے والے ہیں، وہ خوشی منانے لگتے ہیں۔ عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں تھوڑا بڑا ہوتا ہوں، جس راستے سے میں گزرتا ہوں اس راستے سے درود و سلام کے نغمے مجھے سنائی دیتے ہیں، جس گھاس کے اوپر سے میں گزرتا ہوں وہ گھاس سوکھا ہوا ہوتا ہے، میرے گزرنے سے وہ سوکھا ہوا گھاس سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے، ہرا بھرا ہو جاتا ہے، اور جس سوکھے ہوئے درخت کے نیچے میں بیٹھتا ہوں وہ درخت بھی خوبصورت ہو جاتا ہے۔ میں پریشان ہو کر اپنے والد محترم عبد المطلب سے شکایت کرتا ہوں تو ہمارے والد محترم عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میرے پیارے بیٹے تو فکر نہ کر، تیری پشت سے نبی آخر زمان پیدا ہونے والے ہیں جو ساری دنیا پر راج کرے گا، جس کے ماننے والے پوری دنیا میں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی کے صدقے میں سارے جہان کو بنایا ہے۔ میرے بھائی جب ہمارے نبی کے والد محترم عبداللہ جوانی پر آتے ہیں، شباب پر آتے ہیں تو مکہ کی حسینہ اور جمیلہ لڑکی اپنے نازک بدن پر ناز کرنے والے عبداللہ کی دیوانی ہو جاتی ہیں۔ ایک عورت کے بارے میں آتا ہے فاطمہ بنت مرہ، ایک مرتبہ کے بعد میرے نبی کے والد محترم عبداللہ مکہ کے ایک راستے سے گزر رہے تھے، وہ عورت سامنے آتی ہے، ہمارے نبی کے والد محترم کے پیشانی میں نور محمدی کو دیکھ کر وہ پریشان ہو جاتی ہے، وہ اپنے آنکھوں سے باہر آ جاتی ہے، ان سے برداشت نہیں رہا گیا۔ وہ اور لڑکی کہتی ہے فاطمہ بنت مرہ، وہ کہتی ہے عبداللہ کیا تم مجھ سے شادی کرے گا، تم مجھ سے نکاح کر لے، اس کے بدلے میں تجھے 200
انکار کر دیتے ہیں میں تیرے سے شادی نہیں کرتا. کچھ دنوں کے بعد ہمارے نبی کے والد محترم کی شادی بی بی آمنہ سے ہو جاتی ہے اور نور محمدی منتقل ہو کر بی بی آمنہ میں چلے جاتے ہیں. پھر ہمارے نبی کے والد محترم کا ایک مرتبہ گزر ہوتا ہے, وہ لڑکی کا ملاقات ہوتا ہے, وہ لڑکی ہمارے نبی کے نور محمدی کو ہمارے نبی کے والد محترم کے پیشانی سے نہ پا کر نہ دیکھ کر حیران و پریشان ہو جاتی ہے, اپنے ہاتھ دھونا شروع کر دیتی ہے. عبداللہ فرماتے لڑکی تو آج مجھ سے وہ سوال کیوں نہیں کرتی جو تم مجھ سے روزانہ کیا کرتی تھی. وہ لڑکی فرماتی ہے یا عبداللہ میں اپنی خواہشات کو مٹانے کے لیے اس سے شادی کرنا نہیں چاہتی تھی, میں دولت کے حص میں تیرے سے شادی کرنا نہیں چاہتی تھی. یا عبداللہ میری لڑکی تیرے سے اپنی خواہش مٹانے کے لیے شادی کرنا نہیں چاہتی تھی. یا عبداللہ تیرے پوچھ سے نبی آخر زمان آنے والے ہیں, اس کو میں نے دیکھ لیتی, میں اپنے نبی کا عاشق ہوں, میں اپنے نبی سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں, اس لیے میں تیرے سے شادی کرنا چاہتی تھی. میرے بھائی یہ مکہ کی آمد ہے کہ مکہ کی لڑکیاں کوئی گندی لڑکی نہیں تھی, میرے نبی سے محبت کرنے والی لڑکی نہیں تھی. دیکھو تو صحیح میرے نبی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں, میرے نبی کے آنے سے پہلے لوگوں کا یہ حال رہا ہے, کتابوں کے اندر آتا ہے 200 لڑکیاں عبداللہ سے نہ شادی کرنے کی وجہ سے پاگل ہو گئی, مجنون ہو گئی. عبداللہ سے نہ شادی کرنے کی وجہ سے آپ اندازہ کریے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مقام والے ہیں, کتنے عظمت والے ہیں, کتنے شان والے ہیں. میرے بھائی وقت کی قلت کی وجہ سے میں اپنے باتوں کو سمیٹتا ہوں. انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں پھر اپنے نبی کی شان سیرت آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا. میرے نبی کا بچپنا کیسا تھا, میرے نبی کی جوانی کیسی تھی, جب میرے نبی اس دنیا سے جانے لگے میرے نبی کیا پیغام دے کر گئے, میرے نبی نے کس چیز سے منع کر کے گئے ہیں جو آج ہم لوگ کر رہے ہیں. شاید کسی کو کڑوی بھی لگے گی, کسی کو اچھا بھی لگے گا, جو کرتے ہیں اسے کڑوی لگے گی, جو نہیں کرتے اسے برا لگے گا. انشاءاللہ اپنے نبی کی پوری سیرت میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا. اور کی قلت کی وجہ سے اپنی باتوں کو سمیٹتا ہوں. امید ہے کہ آپ لوگ ہمارے نبی سے محبت زیادہ سے زیادہ محبت کرنے کی کوشش کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنت نہ پڑھیں سنت پڑھیں.